ایک گاؤں میں دو بہنیں سارا اور شبانہ اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ان کی ماں گاؤں کی عورتوں کے کپڑے سلائی کیا کرتی تھی۔ سارا اور شبانہ کی ماں بہت اچھی سلائی کرتی تھی، جس وجہ سے پڑوس کے گاؤں سے بھی لوگ اس کے پاس سلائی کے لیے آتے تھے۔ ماں: سارا، کیا سارا دن کھیلتی رہتی ہو؟ سلائی میں میرا ہاتھ بٹایا کرو، سیکھ لو، کبھی کام آ جائے گا۔ تم بڑی ہو، شبانہ تم سے چھوٹی ہے، نہ سمجھ ہے۔ سارا: ماں، سیکھ لوں گی، ابھی تو کھیلنے کے دن ہے نا۔ یوں وقت گزرتا ہے اور سارا اور شبانہ کی ماتا کی مرتیو ہو جاتی ہے۔ شبانہ: باجی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ مجھے بھوک لگی ہے۔ سارا: مجھے تو سلائی بھی نہیں آتی، ورنہ کچھ گزارا ہو جاتا۔ وہ دونوں گاؤں کے بازار میں کام کے لیے نکل پڑتی ہیں۔ ان کو کوئی کام پر نہیں رکھتا۔ سارا اور شبانہ اپنے ماموں کے گھر چلی جاتی ہیں۔ مومانی ان کو دیکھ کر بہت غصہ ہو جاتی ہیں۔ مومانی ماموں سے کہتی ہیں: ارے سنو جی، ہمارا گزارا تو پہلے ہی بہت مشکل سے ہوتا ہے، اب تمہاری بہن کی دونوں بیٹیوں کو کہاں سے پورا کروں؟ میں ان لوگوں کو گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ یہ باتیں سارا اور شبانہ سن رہی ہوتی ہیں، اس لیے وہ وہاں سے روتے ہوئے اپنے گھر آ جاتی ہیں اور رونے لگتی ہیں۔ اتنے میں وہاں گھر کی مالکن آ جاتی ہے۔ مالکن: تمہاری ماں نے 3 مہینے کا کرایہ نہیں دیا، کرایہ دو ورنہ گھر خالی کرو۔ سارا: ہم دے دیں گے، ہمیں تھوڑا وقت دے دیں۔ مالکن: ابھی کرایہ دو ورنہ میرا گھر خالی کرو۔ مالکن دونوں کو اپنے گھر سے نکال دیتی ہے۔ سارا اور شبانہ اپنے گھر سے نکل جاتی ہیں اور جنگل کی طرف نکل پڑتی ہیں۔ چلتے چلتے شبانہ تھک کر بیٹھ جاتی ہے۔ شبانہ: دیدی، مجھ سے اور چلا نہیں جا رہا، مجھے بھوک لگی ہے، کہیں سے کچھ کھانے کو لا دو۔ سارا: تم یہاں بیٹھو، میں کچھ لے کر آتی ہوں۔ سارا وہاں سے کھانے کی تلاش میں نکل جاتی ہے۔ سارا کے جاتے ہی وہاں چڑیل آ جاتی ہے۔ چڑیل شبانہ کو وہاں سے لے کر غائب ہو جاتی ہے۔ سارا جب کچھ دیر بعد آتی ہے تو شبانہ کو وہاں نہ پا کر پریشان ہو جاتی ہے اور اسے جنگل میں تلاش کرتی ہے۔ شبانہ کہیں نہیں ملتی۔ سارا پریشان ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگتی ہے۔ سارا بیٹھی رو رہی ہوتی ہے، اسے کسی کی آواز آتی ہے: پری، مجھے چھوڑ دو، جانے دو مجھے۔ جادو کرنی: تمہیں ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ سارا آواز کی طرف جاتی ہے اور ایک طرف درخت کے پیچھے چھپ کر دیکھتی ہے۔ ایک پری کو 2 جادوگرنیوں نے جال میں پکڑ رکھا ہوتا ہے۔ پری: مجھے چھوڑ دو، جانے دو۔ جادوگرنی ہنستے ہوئے: تمہیں تو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اپنا غلام بنا کر رکھیں گے۔ اتنے میں سارا ہاتھ میں ڈنڈا لے کر جادوگرنی سے کہتی ہے: چھوڑ دو اسے، ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ اچھا ہوا تو بھی آ گئی، ہم تمہیں بھی لے جائیں گے۔ سارا جادوگرنیوں پر حملہ کر دیتی ہے اور دونوں جادوگرنیاں وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ پری کہتی ہے: تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے ان سے بچایا، میرا نام نیلم پری ہے۔ سارا: آپ یہاں کیسے؟ پری: ہم پریاں جنگل میں سیر کے لیے آئی تھی، مجھے ان جادوگرنیوں نے دھوکے سے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ پری: تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پھر سارا اپنی ساری کہانی پری کو سناتی ہے۔ پری: تمہاری بہن کو چڑیل پکڑ کر لے گئی ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی کیونکہ چڑیل نے طلسمی حصار کیا ہوا ہوگا، ہم وہاں گئیں تو جل جائیں گی، پر ہاں، میں تمہاری بہن کو لانے میں اور چڑیل سے مقابلہ کرنے میں
तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। फिर परी सारा को जादुई अंगूठी और डंडा देती है और कहती है, ये तिलिस्मी अंगूठी है, इससे तुमको वो देख नहीं सकती, और ये डंडा तुम उसको जो हुक्म दोगी वो करेगा और तुम्हारी हिफाजत भी करेगा। और हाँ, तुम इस अंगूठी से जो मांगो वो सब कुछ मिलेगा। तुम्हें जिंदगी में किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। आप सच कह रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे चुड़ैल के गार का रास्ता बता दें। फिर वो परी सारा को चुड़ैल के गार का रास्ता बताती है और सारा वहाँ से अपनी बहन को चुड़ैल की कैद से छुड़वाने के लिए निकल जाती है। चुड़ैल के गार में सारा जब पहुँचती है तो चुड़ैल सो रही होती है। सारा के गार में दाखिल होते ही चुड़ैल उठ जाती है। चुड़ैल, अच्छा हुआ तुम भी आ गई। मुझे तुम्हारी ही तलाश थी लड़की। सारा जादुई डंडे को हुक्म देती है और डंडे से चुड़ैल की पिटाई लगना शुरू हो जाती है। चुड़ैल चिल्लाते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, और साथ ही जलकर राख हो जाती है। सारा शबाना को वहां से लेकर गांव वापस आ जाती है और जादुई अंगूठी को हुक्म देती है, ए जादुई अंगूठी, हमें अच्छा सा घर बना दो। फिर जादू से वहां बड़ा सा घर बन जाता है। शबाना ये देखकर हैरान हो जाती है। दीदी, ये कैसे? क्या आपने ये जादुई अंगूठी कहाँ से ली है? सारा शबाना को सारी बात बताती है। शबाना, क्या अब हम भी अमीर हो जाएंगे? हाँ, अब कोई मसला नहीं होगा। सारा और शबाना गांव के लोगों की मदद करती हैं। गांव वाले उनसे बहुत खुश होते हैं। सारा और शबाना एक बड़ी सी कपड़ों की दुकान खोलती हैं और गांव के लोगों को सस्ते कपड़े देती हैं। गांव के सब लोग उनसे कपड़े खरीदते हैं। सारा एक दिन दुकान में बैठी होती है कि वहां उसके घर की मालिकन आती है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। असल में मेरे बेटे की बीमारी में मेरा सब कुछ खत्म हो गया। सारा कहती है कि मैंने आपको माफ किया और साथ में उसे बहुत सारे पैसे भी देती है। छोटे भाइयों अभय और ऋतक के साथ रहता था। इन तीनों भाइयों के माता पिता कई बरसों पहले गुजर चुके थे, जिसके कारण सूरज अपने घर में बड़ा रह गया था और घर की सारी जिम्मेदारियां सूरज पर आन पड़ी थी। सूरज की उम्र अभी सिर्फ 15 वर्ष की थी। घर किराए का था और दोनों भाई बहुत ही छोटे थे, जिनको पढ़ाना लिखाना, घर का किराया, दोनों छोटे भाइयों की पढ़ाई का खर्चा, घर के खाने पीने का खर्चा सूरज अकेला नहीं उठा सकता था, क्योंकि वो अभी बहुत ही छोटा था। मगर वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी बड़ी बेआवाज होती है, जब देने पर आए तो चप्पड़ फाड़ कर देता है। सूरज को खुद भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, मगर घर के हालात ऐसे नहीं थे कि सूरज अपनी पढ़ाई को जारी रख सकता। इसीलिए उसे पढ़ाई को अलविदा कहना पड़ा। अब सूरज की जिंदगी में एक ही मकसद रह गया था, वो था अपने दोनों छोटे भाइयों की अच्छी परवरिश करना, उन्हें अच्छी तालीम दिलवाना और उन्हें अच्छे संस्कार देना। सूरज इसी तरह गांव के बाजार में चला जाता था, किसी की बोरियां उठाता, किसी का फल बेचता, तो कभी किसी का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करता। उसे जो काम मिलता था वो कभी भी इनकार नहीं करता था और इससे उसे जो कुछ भी मिलता वो उससे घर का गुजर बसर करता था। मगर ये तो हुई हवाई रोजी। फिर इससे अगर घर चलता भी तो कब तक चल सकता था। इसी तरह घर के हालात बहुत ही खराब होने लगते।
گھر کا کرایہ ختم ہو گیا تھا، جس کارن مالک مکان گھر خالی کرانے کا بول دیتا ہے۔ یہ سن کر سورج اوپر والے سے کہتا ہے، سورج، آخر میرا کیا دوست تھا جو مجھ پر اتنی سی عمر میں اتنی زیادہ ذمہ داریاں آن پڑی ہیں، اور ذمہ داریاں بھی ایسی جن سے میں جان بھی نہیں چھڑا سکتا۔ آخر کیوں میرے ماتا پتا کو مجھ سے بچپن میں ہی علیحدہ کر دیا؟ اوپر سے میرے پاس پیسے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، میں کروں بھی تو کیا کروں؟ اے بھگوان، اب تو ہی بتا کہ میں کیا کروں؟ میں بہت ہی پریشان ہو کر رہ گیا ہوں۔ سورج غریب ضرور تھا مگر دل کا بہت ہی اچھا تھا۔ وہ بھکاریوں اور غریب لوگوں کا بہت ہی اچھے طریقے سے خیال رکھا کرتا تھا، جبکہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ دوسروں کی مدد کیا کرتا تھا۔ سورج کے کام کرنے کے باوجود بھی اس کے گھر کا گزر بسر بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ جب سورج نے دیکھا کہ اس کے گھر کا گزر بسر بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے تو ایک دن وہ پریشانی کی حالت میں جنگل کی طرف چل پڑا اور سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جنگل میں میرے لیے کوئی ایسا کام ہو جسے میں کر سکوں۔ تبھی اسے زوردار بادل گرجنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ بارش آنے والی ہے۔ کیونکہ وہ جنگل کے بیچوں بیچ تھا، اسی لیے وہ اپنا سر چھپانے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا۔ اس دوران زوردار بارش آنے لگتی ہے اور سورج کو اپنے بھائیوں کی بھی چنتا ہونے لگتی ہے، مگر وہ زوردار بارش میں جاتا بھی تو کہاں جاتا، اسی لیے وہ وہیں جنگل میں ہی رک گیا۔ اس طرح کافی سمے گزرنے کے بعد بارش رک جاتی ہے اور سورج بڑی مشکل سے راستہ بناتا ہے اور اپنے گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ تبھی راستے میں اسے ایک جانور کے بولنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ پھر سورج اس آواز کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے ایک دلدل کے قریب جا پہنچتا ہے، جہاں پر جا کر وہ دیکھتا ہے کہ ایک گائے پھنسی ہوئی ہے اور مدد کے لیے چلا رہی ہے۔ پھر سورج سوچتا ہے کہ آخر میں نے تو گھر ہی جانا ہے، کیوں نہ میں جاتے جاتے اس گائے کی مدد ہی کر دوں، ہو سکتا ہے میرے کارن ہی اس کی جان بچ جائے۔ پھر وہ ایک رسی تلاش کرتا ہے اور اس کی مدد سے گائے کو کھینچنے لگتا ہے۔ اس طرح کافی سمے گزرنے کے بعد اور اتنی کوشش کرنے کے بعد سورج گائے کو اس دلدل سے باہر نکال لیتا ہے۔ جب وہ گائے باہر نکل آتی ہے تو سورج کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے، مانو کہ وہ اس کا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ پھر سورج اس گائے کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اور اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو گائے پیچھے سے آواز لگاتی ہے، رک جاؤ سورج۔ سورج گھبرا جاتا ہے، اس گھنے جنگل میں اسے کون جانتا ہے، اور وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو وہی گائے سورج کو بول رہی ہوتی ہے، جسے سن کر سورج بہت ہی حیران ہو جاتا ہے اور اس گائے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ پھر وہ گائے کہتی ہے، مجھے بھگوان نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا تھا، یہ تمہارے لیے ایک آزمائش تھی کہ تم مجھے مصیبت میں پھنسا دیکھ کر میری مدد کرو گے یا نہیں کرو گے، اور تم اس آزمائش پر پورا اترے، اس لیے تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جسے سن کر سورج اس گائے کو ساتھ لے جانے کا سوچتا ہے۔ پھر وہ گائے اس سورج سے کہتی ہے، میں روز تمہیں سونے کے سکے دیا کروں گی، جس کے کارن تم اپنا گھر چلانا۔ یہ سن کر سورج بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس گائے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتا ہے۔ اس طرح وہ گائے روزانہ سورج کو سونے کے سکے دیا کرتی تھی، جس سے نہ صرف اس کے گھر کا گزر بسر اچھے سے ہوتا بلکہ وہ اپنے دونوں بھائیوں کی پڑھائی کا خرچہ بھی بہت اچھے سے اٹھانے لگا
अब सूरज, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई देता था, वो बहुत ही खुश नजर आता है। सूरज अपने भगवान का बहुत ही धन्यवाद करता दिखाई देता है। सूरज अपने दोनों भाइयों और अपनी गाय के साथ बहुत ही खुश था। वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे थे। और दवाई के पैसे भी नहीं हैं। रीमा, छोटी, मेरी दवाई को छोड़, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं कल काम पर जाऊंगी मेरी बहन। मीरा, नहीं दीदी, काम पर कल से तुम्हारी जगह मैं चली जाऊंगी। तुम आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर चली जाना। अरे, पर तुम्हारे स्कूल का क्या होगा? मैं छुट्टी ले लूंगी थोड़े दिन के लिए दीदी। अगले दिन मीरा बाजार में सब्जियां बेचने जा रही होती है, तो रास्ते में मीरा को उसके क्लास की दूसरी लड़कियां रास्ते में रोक लेती हैं। मुझे तो मीरा पर बड़ा ही तरस आता है। बेचारी को अपना 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी कितना काम करना पड़ता है, और एक हम हैं, हमारे पास जिंदगी की सारी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। दूसरी लड़की हंसते हुए कहती है मुझे भी इस बेचारी पर बड़ा ही तरस आता है। ये कितनी बदसूरत और काली सी है ना। अरे, ये बेचारी इतनी काली है, बच्चे देखकर डर जाते हैं। मीरा रोते हुए वहां से चली जाती है और एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगती है। इतने में वहां एक बूढ़ी औरत आ जाती है। बूढ़ी औरत कहती है, अरे क्या हुआ मीरा, क्यों रो रही हो? मैं गरीब और काली हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? सब लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। अरे बेटी, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा हमारी जिंदगी में। काली भी हूँ और माता पिता भी नहीं है। और फिर रोने लगती है। बूढ़ी औरत कहती है कि यहाँ से पहाड़ के पीछे वाले जंगल में एक अच्छी परी रहती है जिसका नाम सुंदस है। तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। ये आपको कैसे मालूम? मैं एक जादूगरनी थी, पर बुढ़ापे की वजह से मेरी ताकत खत्म हो गई है। तुम सुंदस परी के पास जाओ और उसको कहना सोनाक्षी जादूगरनी ने भेजा है। अरे, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। मीरा खुशी से कहती है कि मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। मीरा ये कहकर वहाँ से जंगल के लिए निकल जाती है और चलते चलते एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है। कुछ आराम करके दोबारा अपना सफर शुरू कर देती है। दूसरी तरफ मीरा की बड़ी बहन रात होने पर भी मीरा के घर न आने पर बहुत परेशान हो जाती है। छोटी अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई होगी? मैं बाहर जाकर देखती हूँ। घर से बाहर मीरा को तलाश करने निकल पड़ती है।